پاکستان کی عوام، پاکستان کے طلبا، مسلم اسٹوڈنٹس لیگ انشاءاللہ اپنے فلسطینی بھائیوں کو تنہا آواز میں فلسطینی بھائیوں کو تنہا انشاءاللہ ان کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ فلسطین کا مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، کوئی خطے کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی جگہ کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی دو ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس کو پہلے عمر بن خطاب نے آزاد کروایا، پھر صلاح الدین ایوبی نے آزاد کروایا، آج صدیاں گزر گئی، مسلمان پھر کسی عمر بن خطاب کے منتظر ہیں، پھر کسی صلاح الدین ایوبی کے منتظر ہیں۔ یہ یہودی جو رب کی پسندیدہ قوم تھے، جن کا دنیا کے اوپر جو بنی اسرائیل جس کے اندر سب سے زیادہ پیغمبر بھیجے گئے، اور یہی وہ قوم ہے جس کے اوپر میرے رب نے انعامات کیے، رب کی پسندیدہ قوم تھی، میرے رب نے ان کے اوپر انعامات کیے، آسمان سے پکا پکایا کھانا آتا تھا، آسمانوں سے پروٹوکول دیا، لیکن عزیز طلبہ ایک وقت آیا جب انہوں نے انبیاء کا قتل شروع کیا، جب رب کی نافرمانی شروع کی، میرے رب نے ان کو دنیا کے اندر نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ جن کا دنیا کے اندر ایک نام تھا، جن کا دنیا کے اندر ایک مقام تھا، میرے رب کی نافرمانی کرنے کے بعد، انبیاء کا قتل کرنے کے بعد، نہ صرف وہ عرب سے نکالے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تمام جوان یہودیوں کو ان کو دیکھ کے ان کو جو ہے قتل کر دیا گیا، اور باقی یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا گیا۔ نہ صرف مسلمانوں نے، یہودی اتنے مکار قوم ہیں کہ عیسائی بھی ان سے پریشان ہیں، دیگر مذاہب، دیگر جو اقوام قومیں دنیا کے اندر آباد ہیں۔ ایک وہ دور آیا کہ جب ہٹلر نے، جو عیسائی ہے، کیتھولک ہے، جو یہودیوں کا ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، عیسائیوں نے، ہٹلر نے سب سے زیادہ 60,000 یہودیوں کو قتل کیا۔ آج بھی آپ اس سانے کا سوشل میڈیا پہ نام لیں تو یہودیوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہودیوں کو قتل کیا گیا، اور باقی ماندہ یہودی یورپ کے اندر چھپ گئے، کوئی کہیں چھپ گئے، اور ہٹلر نے جتنے یہودی چھوڑے اس نے کہا کہ میں نے کس لیے چھوڑ رہا ہوں، تاکہ دنیا کے اندر آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے کیوں اتنے یہودی قتل کیے تھے۔ بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا۔ گیس چیمبروں کے اندر چھوٹا سا چیمبر کے ڈائس جتنا بنا ہوتا، اس کے اندر ایک یہودی کو داخل کیا جاتا، اوپر سے گیس ہوتی تھی، اور گیس جو ہے اس کا گوشت علیحدہ کر دیتی اور ہڈیاں علیحدہ کر دیتی تھی۔ یہ اتنی مکار عیار قوم ہے، کہ اتنے چلاک لوگ ہیں، جہاں پر رہتے ہیں انہی کے ساتھ دغا کرتے ہیں۔ دنیا سے ان کو نکال دیا گیا، پھر یہ سارے یہودی اکٹھے ہوئے، یہ بڑی سازشی قوم ہے، انہوں نے پلاننگ کی، اور 48 کے اندر جو ہے یہ فلسطین کے علاقوں کے اندر، جہاں پر عرب کے اندر کے آخر آباد ہو گئے۔ شروع کے اندر جو سارا فلسطین کا علاقہ تھا، وہاں پر ان کو چھوٹی سی ہاؤسنگ سوسائٹی، چھوٹا سا علاقہ ان کو ڈکلیئر کیا گیا کہ یہودیوں کو تحفظ دینا چاہیے، یہودی دنیا کی قوم ہے، دنیا کا ایک مذہب ہے، ان کو تحفظ دینا چاہیے۔ عالمی اداروں نے تحفظ دیتے ہوئے ایک چھوٹے سے اسرائیل کی بنیاد رکھی، اور آج آپ دیکھ لیں، جو اسرائیل اس وقت چھوٹا تھا، اس کا حجم چھوٹا تھا، آج وہ پورے فلسطین کے اوپر غزہ کی پٹی تک قابض ہو چکا ہے۔ فلسطین سکڑ کے چھوٹا ہو گیا، اسرائیل بڑا ہو گیا، اور نہ صرف زمین کے اوپر قبضہ کیا گیا، بلکہ آئے روز وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام، مسجد اقصی کے اندر جو ہے نمازیوں کے ساتھ نمازیوں کی بے حرمتی کی جاتی، عورتوں کی عصمت دری کی جاتی، بچوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جاتا۔ عزیز بھائیو، یہ پہلی دفعہ ایک لمبے عرصے کے بعد یہ مسلمانوں کو موقع ملا ہے کہ وہ یہودی قتل کر دے۔ اور جنگ کے اصول ہوتے ہیں، جو دنیا کے اندر جو عالمی ادارے ہیں، جو انسانیت کی تنظیمیں ہیں، اسلام کو کسی بھی جنگ کے اندر کسی بھی سطح کے اوپر بچوں کے قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ جنگ کے اندر جو آپ کے مقابلے کے اندر نہ آئے، اس کے ساتھ لڑنے کی، اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو گھروں کے اندر ہیں، جو اپنا دروازہ بند کر لیں، جو جنگ کے لیے آئے، اسلام ان کو امن کی جگہ دیتا ہے، ان کو تنگ نہیں کرتا۔ اسلام تو اقلیتوں کے تحفظ کی بات کرتا ہے۔ جو یہودی کا گھر ہے
اس کے اوپر کوئی مسلمان قابض نہیں ہو سکتا، وہ یہودی کا گھر ہے۔ اسلام تو اقلیتوں کے تحفظ کی بات کرتا ہے، اسلام تمام مذاہب کو برابر ان کے رائٹس دینے کی بات کرتا ہے، لیکن عزیز طلبہ آج کیا ہوا کہ غزہ کے اندر بمباری ہوتی ہے تو ہسپتال کے اوپر ہوتی ہے، بمباری ہوتی ہے تو جو وائٹ جھنڈے لے کے سفید جھنڈے ہاتھوں کے اندر پکڑ کے ہجرت کرنے پر غزہ سے جو ہجرت کر رہے ہیں، بمباری ان کے اوپر ہوتی ہے، بمباری بچوں کے اوپر ہوتی ہے۔ وہ اتنا بزدل دشمن ہے، مسلمانوں کا پالا، امت مسلمہ کا پالا ایک بزدل دشمن سے بڑا ہے، جو نوجوانوں کو قتل نہیں کرتا، جو جنگجوؤں کے ساتھ نہیں لڑتا، وہ کن کے ساتھ لڑتا ہے؟ بچوں کے ساتھ لڑتا ہے۔ اور آج نہتے فلسطینی وہ بچہ جب شہید ہونے لگتا ہے وہ پکار کے کہتا ہے کہ ہم نہیں مر رہے، امت مسلمہ مر گئی ہے۔ وہ تو امر ہو گئے۔ ہمارا ایک بھائی ہے یونیورسٹی کا، لاہور کا، یوسف اس کا نام ہے، فلسطین کا وہ رہنے والا ہے۔ وہ جب چند دن پہلے اس نے اسٹیٹس لگایا کہ جس جگہ پر ہماری رہائش ہے وہاں پر جو ہے بمباری ہوئی ہے، چند دن کے بعد وہ اسٹیٹس لگاتا ہے کہ میرے فیملی کے 15 لوگ، جس کے اندر میری بہن، میرے بھانجے، میرے بہنوئی سمیت میرے خاندان کے 15 لوگ اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے شہید کر دیے۔ لیکن وہ شہید ہونے والا خون، وہ شہید ہونے والی باڈی، وہ شہید ہونے والے بچے، وہ بہنے والا خون، کیا اس خون کو میں نے اپنا خون سمجھا ہے؟ کیا فلسطین کے بچے کو میں نے اپنا بچہ سمجھا ہے؟ کیا فلسطین کے بزرگ کو میں نے اپنا بزرگ سمجھا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فلسطین کے لیے دعا کی ہوگی؟ آج وہ نہیں لڑ رہے ہیں اور عالم اسلام کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ چند دن پہلے اجلاس ہوتا ہے OIC کا، امت مسلمہ ان کی طرف دیکھ رہی ہے، کوئی فیصلہ ہوگا، اس کے اندر جو ہے مسلمان کو حکمت عملی دیں گے، اور کسی PTC ایک حکمت عملی آئی، اور اس کے ساتھ ایک خبر یہ بھی آئی، جو دبئی سمیت 3 اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تیل کی فراہمی نہ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک طرف مسلمانوں کا قتل عام، ان کی معیشت، ان کی خوراک، ان کی ٹرانسپورٹ، وہاں پر انٹرنیٹ، مواصلات، سب کچھ بند کر دیا جائے، اور دوسری طرف آپ کا دبئی، آپ کے عرب کے 3 ممالک یہ اعلان کریں، بجائے مذمت کے، بجائے ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے، کوئی جنگ کا اعلان کی بات نہیں کر رہے، صرف اتنی بات کر دیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اسرائیل کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں، ہم جو ہے تیل کی فراہمی بند کرتے ہیں۔ وہ اجلاس کے بعد یہ پریس ریلیز جاری ہوتی ہے کہ ہم یہ 3 ممالک ہیں، ہم اسرائیل کے ساتھ اپنی تجارت بند نہیں کر سکتے۔ خون بہتا ہے تو بہے، فلسطینی کٹتے ہیں تو کٹے، بچے شہید ہوتے ہیں تو ہوئے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم اپنی جو ہے تجارت کے اوپر، اپنے لوگوں کے حق کے اوپر، اس کے اوپر جو ہے ہم تجارت کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ تو آئیں عزیز طلبہ، آج یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے، یہ یہودی نے جو مسلمانوں کے اوپر ظلم، جبر، تشدد کیا، آخر تو ظلم نے مٹنا ہوتا ہے۔ جتنا تم کسی کو دباؤ گے وہ اتنا ہی ابھر کے سامنے آئے گا۔ تو یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے، اس کے اندر آج ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اقوام عالم کا کردار آپ کے سامنے ہے۔ UN سے ہمیں کوئی امیدیں نہیں ہے۔ وہاں پر سوڈان کا عیسائیوں کا مسئلہ آتا ہے، وہاں پر جو ہے آج 75 سال سے کشمیر کا مسئلہ وہاں پر فائلوں کے اندر گم ہو گیا ہے، وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ فلسطین کے اوپر قراردادیں منظور ہیں، اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ چند دن پہلے کی خبر ہے، امریکن اسرائیل کے وزیر خارجہ وہ UN کے اندر جا کے جو UN کے اجلاس ہے اس کے اندر UN کو ڈانٹ پلاتے ہیں کہ بھائی آپ فلسطین کی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ ایک طرف مسلمانوں کا قتل عام اور دوسری طرف یہ ادارے ہیں، یہ عیسائیوں کو حقوق دے سکتے ہیں، یہ کیتھولک یہودیوں کو حقوق دے سکتے ہیں، لیکن عزیز طلبہ یہ مسلمانوں کو حقوق نہیں دے سکتے۔ مسلمانوں کو اپنی جنگ خود لڑنی ہوگی۔ اس کے اندر ہم ان کی معیشت کا بائیک آؤٹ کریں، میکڈونلڈ ہے، دیگر مصنوعات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایک صحابی ہیں، جب اسلام قبول کرتے ہیں مکہ کے اندر ان کی
کی فصل تجارت کا مال جایا کرتا تھا، انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد مکہ کے اندر میری فصل کفار کے لیے، اہل مکہ کے لیے میری فصل نہیں جائے گی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نہیں کریں گے۔ کفار کا بائیکاٹ کر دیا۔ آج ہم جو کر سکتے ہیں ہمیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے، ہر سطح پر ان کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے تاکہ ان فلسطینی بھائیوں کو یہ یقین دلائیں کہ اس جنگ کے اندر آپ تنہا نہیں ہیں، فلسطین کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے، فلسطین کا بچہ ہمارا بچہ ہے، فلسطین کا بزرگ ہمارا بزرگ ہے۔ اسی شعر کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ وما علینا الا البلاغ۔